سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب۔ یہ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مالک کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد نماز فجر فرمایا، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ حاضرین نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور ہاتھ پکڑ کر زمین شام کی طرف مجھے لے چلے، تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور ایک کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے جبڑے میں اس طرح داخل کرتا ہے کہ چیرتا ہوا گدی تک پہنچتا ہے، پھر نکال کر دوسرے جبڑے میں داخل کرتا ہے۔ اس وقت تک پہلا جبڑا اصلی حالت پر آ جاتا ہے، پھر اس سے نکال کر اس میں اور اس سے نکال کر اس میں، یہی عمل کرتا رہتا ہے۔ میں نے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ چلیے۔ چنانچہ ہم چلے، یہاں تک کہ ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو چیت لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے سر پر قریب کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے۔ اس لیٹے ہوئے کے سر پر اس قدر زور سے مارتا ہے کہ سر کچل جاتا ہے، پھر پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے۔ اس وقت تک سر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے، پھر پتھر سے سر کو کچل دیتا ہے۔ یہی عمل کرتا رہتا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلیے۔ چنانچہ ہم چلے، یہاں تک کہ تنور کے مانند ایک غار دیکھا جو اوپر تنگ اور نیچے سے بہت کشادہ تھا۔ اس میں آگ جل رہی تھی، اندر کچھ برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ آگ کے شعلے جب بلند ہوتے تو وہ مرد اور عورتیں ان کے ساتھ غار کے منہ تک پہنچتے اور شعلوں کے پست ہونے سے پھر اندر چلے جاتے۔ میں نے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلیے۔ چنانچہ ہم چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس میں ایک آدمی تھا اور ایک آدمی کنارے پر جس کے سامنے پتھر پڑا ہوا تھا۔ اندر والا آدمی کنارے کے قریب پہنچ کر جب نکلنا چاہتا تو یہ کنارے والا اس قدر زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا کہ جہاں تھا وہیں پہنچ جاتا۔ پھر وہ کنارے کی طرف نکلنے کے واسطے آتا یا پھر پتھر مارتا، یہی عمل کرتا رہتا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلیے۔ چنانچہ چلے، حتیٰ کہ ایک سرسبز باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت تھا جس کی جڑ میں ایک بوڑھے آدمی اور کچھ بچے تھے۔ اس درخت کے قریب ایک آدمی آگ جلا رہا تھا۔ میرے دونوں ساتھی مجھ کو لے کر اس درخت پر چڑھ گئے اور درخت کے درمیان ایک مکان تھا، اس میں مجھ کو داخل کر دیا۔ ایسا خوبصورت مکان میں نے نہ دیکھا تھا۔ اس میں بوڑھے اور جوان مرد تھے، بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ پھر مجھ کو اس مکان سے نکال کر درخت کے اوپر چڑھے اور ایسے مکان میں داخل کیا جو اس سے بہترین تھا۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مجھے رات بھر گھمایا، بتاؤ میں نے جو کچھ دیکھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جس آدمی کے جبڑے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا ہے، کہ جھوٹی بات کہہ دیتا تھا۔ سننے والے اس بات کو اوروں سے بیان کرتے، وہ دوسروں سے یہاں تک کہ دنیا بھر میں پھیل جاتی۔ قیامت تک اس پر یہی عذاب کیا جائے گا۔ اور جس کا سر کچلتا، ملاحظہ فرمایا تھا، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا، نہ رات میں اس کی تلاوت کی نہ دن میں اس کے احکام پر عمل کیا۔ قیامت تک اس پر یہی عذاب ہوگا۔ اور جن کو اس غار میں ملاحظہ فرمایا تھا وہ یہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں زناکاری کی تھی، اور جس کو خون کی نہر میں ملاحظہ فرمایا تھا وہ سود خور ہے۔ اور اس بڑے درخت کی جڑ میں جو بوڑھے آدمی تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کے پاس جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد ہیں۔ اور اس درخت کے قریب جو صاحب آگ جلا رہے تھے وہ مالک خازن جہنم ہیں۔ اور جس مکان میں آپ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا مکان ہے، اور یہ مکان شہیدوں کے واسطے ہے۔ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں، آپ سر اٹھائیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو ایک سفید ابر نظر آیا۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ یہ حضور کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چھوڑو تاکہ میں داخل ہو جاؤں۔ عرض کیا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے،
جب پوری ہو جائے گی تو اس میں تشریف لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو یہ تھا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب کا واقعہ۔ تو دوستو یہ خواب کا واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور بھی اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور جتنا ہو سکے لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔